تو اس کو ایسی چیز کو کیا کہیں گے؟ واجب۔ اس کے کئی نام ہیں جن میں سے اس کو واجب بھی کہتے ہیں اور فرض بھی کہتے ہیں۔ کیا فرض اور واجب میں فرق ہے؟ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں۔ پہلے سے بچپن سے آپ سنتے آئے ہوں گے، فرض الگ ہے، واجب الگ ہے۔ فرض اور واجب کا فرق صرف حنفی علماء کرتے ہیں۔ شافعی، مالکی، حنبلی، ان سب کے نزدیک، اہل الحدیث، ان سب کے نزدیک فرض اور واجب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر کسی سے پوچھیں کہ فرض اور واجب کا فرق کیا ہے، حنفی سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ ان کے یہاں پر دو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن میں اگر کوئی حکم آتا ہے تو کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ متواتر ہے۔ اب آپ کو متواتر سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آنا چاہیے۔ متواتر یاد ہے؟ بہت تواتر کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ متواتر کس کو کہیں گے بتائیے؟ متواتر اس کو کہیں گے جو ہم پڑھ کے نہیں آئے۔ ہاں صحیح۔ ایسی روایت کو جس کے روایت کرنے والے ہر دور میں اتنے رہو کہ سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ہے۔ ایسی روایت جس کے ہر زمانے میں اتنے زیادہ راوی ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ناممکن ہو، ہر زمانے میں زیادہ لوگ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر۔ تو حدیث کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ ظنی ہے، اس میں راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہ قرآن کا ویٹیج نہیں رکھتی ہے، حدیث وہ ویٹیج نہیں رکھتی ہے۔ جو قرآن کے اندر جو مضبوطی ہے، قوت ہے، وہ نہیں ہے۔ بعض روایتیں متواتر ہوتی ہیں، سب متواتر نہیں ہوتی ہیں۔ تو کوئی حکم اگر کسی حدیث میں آئے جو متواتر نہ ہو تو ایسا حکم فرض نہیں کہلائے گا، ایسا حکم کیا کہلائے گا؟ واجب۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ حنفیوں کا۔ لیکن اس طرح کا فرق صحابہ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی بھی اگر آ کر بتا دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو کیا وہ اس کو مان لیتے؟ کیا اس کو لازم سمجھتے؟ بالکل لازم سمجھتے۔ تو اس طرح کی تفریق کتنے لوگ بول رہے بتاؤ؟ پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ قطعی ہو گیا، اب یہ فرض ہو گیا۔ ایسا ہم کو نہیں ملتا ہے، ایسا ہم کو نہیں ملتا ہے۔ تو واجب اور فرض کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اس کی تردید کہ دونوں میں فرق ہے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا التقى الختانان، یعنی اگر ایک آدمی کی شرمگاہ عورت سے مل جائے، ختنہ کی جگہیں دونوں کی ملاقات ہو جائے، تو فقد وجب الغسل، تو غسل کیا ہو جاتا ہے؟ اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ جب ختان سے مل جائے تو غسل واجب، وجب الغسل۔ اب یہ بتائیے کہ قرآن میں غسل کا حکم ہے یا نہیں جنوبی کے لیے؟ لیکن حدیث کیا بتا رہی ہے؟ غسل کیا ہو جاتا ہے؟ تو فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے؟ تو قرآن کے اعتبار سے تو غسل کیا ہو گیا؟ جنوبی کے لیے بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم ہے، حتیٰ تغتسل، اللہ نے کہا ہے نا، تو غسل کا حکم وہاں ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے اس کے لیے لفظ؟ فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ فرض واجب ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تفریق کی دلیل تفریق کرنے والے کو دینی پڑے گی۔ دونوں بھی کیا ہیں؟ ایک ہی ہے۔ یہاں پر اس میں دونوں کو ایک ہی استعمال کیا گیا لفظ، یعنی الگ لفظ سے ایک ہی چیز پر اطلاق ہو رہا ہے، یعنی دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔
جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد بھی نام ہے اور احمد بھی نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے اللہ بھی نام ہے اور الرحمن بھی نام ہے اور بھی نام ہے. اب اس کی وجہ سے دو نام دینے کی وجہ سے کہے نہیں اللہ الگ ہے رحمان الگ ہے, صحیح ہے, محمد الگ ہے احمد الگ ہے, صحیح ہے, نہیں. کبھی نام ایک ہی شخص کے دو بھی ہو سکتے ہیں, اسی طرح سے ایک چیز کے دو نام ہو سکتے ہیں. بولے مؤذن تو حی علی الصلاۃ بول رہا ہے, ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو صلاۃ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ لو نیا نکتہ. مؤذن کہے کے لیے بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ, وہ صلاۃ کی طرف بلا رہا ہے. اور امام صاحب کیا بولے؟ نماز پڑھ لو بھائی وقت ہو گیا ہے. تو امام صاحب نے صلاۃ تو نہیں پڑھا ہے, نماز پڑھا ہے, تو صلاۃ کا حکم کہاں گیا؟ تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں, بلکہ ایک چیز کے نام لوگ کئی نام اس کو دے دیتے ہیں. بعض اوقات تو شرعی نام ہوتا ہے, بعض اوقات شرعی نام نہیں بھی ہوتا ہے, تو اس سے وہ چیز بدل جاتی ہے؟ نہیں. نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا ہے.